السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 29۔ چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جو اپنے باپ کی موت پر دل پر پہاڑ رکھ کر صبر کر گیا تھا، اب اپنے بھائی کو ایسے خود سے دور جاتا دیکھ کر اس کے ضبط کا ہر بندھن ٹوٹا تھا۔ وہ صرف اس کا چھوٹا بھائی نہیں، اس کا بچہ تھا جسے سکندر نے ماں باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ اس کی ہر خوشی غمی میں، اس کی ہر اچیومنٹ پر، اس کی ہار پر، ہر جگہ سکندر اس کے ساتھ رہا تھا۔ یزدان کے دنیا میں آنے کے بعد اپنے باپ سے پہلے سکندر نے اسے اپنی گود میں لے کر پیار کیا تھا۔ اس کا نام سکندر نے اپنی مرضی سے رکھا تھا۔ اس نے یزدان نام کے لڑکے کی کہانی کبھی اپنے بچپن میں سنی تھی، اور وہ کردار آخر پر امر ہو جاتا ہے۔ یزدان کو اپنی گود میں لے کر اس چھوٹے بچے نے اس کا نام تجویز کرتے اپنے بھائی کو بھی امر کرنا چاہا تھا، مگر قسمت اس کے بچپنے پر ہنس دی تھی۔ یزدان نے پہلی دفعہ سکندر کی گود میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کا پہلا قدم سکندر کی جانب بڑھا تھا۔ یزدان نے پہلا لفظ بھائی بولا تھا۔ تب سکندر اس قدر خوش تھا کہ اس کے زمین پیر پر نہیں ٹکتے تھے، اور آج زمین ہی اس کے قدموں تلے سے سرکا لی گئی تھی۔ وہ سکندر کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا، سکندر کے بغیر وہ سوتا نہیں تھا۔ اس کی پہلی جیت پر سکندر اس کے ساتھ اس کی خوشی منانے کو موجود تھا۔ اس کی پہلی ہار پر سکندر نے ہی اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، اور آج اس کی موت کے وقت بھی سکندر اس کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے ساری زندگی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا تھا۔ مجھے یہ زندہ واپس، ورنہ تم سب کی زندگی ختم کر دوں گا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جب ڈاکٹر نے اسے اندر جانے سے روکا تھا تو اس نے سخت سرد لہجے میں ڈاکٹرز کو دھمکی دے ڈالی۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند تھا۔ ڈاکٹرز کو اندر گئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر مسلسل چکر لگاتا انتظار کی کڑی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ دانی میری جان، پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ تم جانتے ہو نا کہ تمہارے بھائی جان کا دل تمہارے معاملے میں چڑیا جیسا ہے۔ پلیز خود کو کچھ مت ہونے دینا۔ میرے لیے موت سے لڑ کر واپس آ جاؤ، بس ایک بار واپس آ جاؤ، پھر میں اپنی سانسیں گروی رکھ کر بھی تمہیں بچا لوں گا۔ بس ایک بار موت سے لڑ جاؤ نا دانی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر دیوار کے ساتھ سر ٹکائے، سرخ ہوتی آنکھوں سے روتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے یزدان سے مخاطب تھا، جو اس سے کوسوں دور تھا۔ 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر تاحال کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ تم تو جانتے ہو دانی کہ ماما کے بعد بابا، اور اب میں تمہیں نہیں کھو سکتا۔ ایک کے بعد ایک جدائی سہتے اب میری بس ہو گئی ہے یار، تم لوگ بھی بس کر جاؤ۔ نہ، میں انسان ہوں، مجھے اتنی تکلیف مت دو۔ کیوں ہر دفعہ آپ لوگ ہی آسان شکار بن کر سامنے آ جاتے ہو؟ وہ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اسی وقت لال بتی بند ہوئی اور ڈاکٹرز کے چہرے سے ماسک اتارتے باہر آئے۔ ڈاکٹرز کو باہر آتا دیکھ کر وہ سرعت سے ان کی جانب لپکا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ اب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے تیز لہجے میں بے چینی لیے پوچھا۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر ڈاکٹرز ایک پل کو خاموش ہوئے۔ ایک ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھیں میجر صاحب، ہم نے بہت کوشش کی، مگر جو قسمت کو منظور تھا وہ ہو۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اپنی ناکامی اور نالائکی کا الزام قسمت کو مت دو اور سیدھی بات کرو۔ وہ اپنے کندھے سے ڈاکٹر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے گرایا۔ ڈاکٹرز اور سٹاف اس کی سرخ آنکھوں میں غصے کی شدید لہر دیکھ کر ایک پل کو تھم سے گئے۔ وہ ملٹری ہاسپٹل تھا اور بہت سے لوگ وہاں سکندر کو جانتے تھے، مگر یہ سکندر کیپٹن شاہ سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ آج اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کا دل کٹ رہا تھا۔ "وی آر ایکسٹریملی سوری، ہی از نو مور"۔ ایک سینئر ڈاکٹر جو حسن سکندر کے دوست بھی تھے، انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اسے آگاہ کیا۔
सिकंदर की हालत यूं थी गोया काटो तो बदन में लहू नहीं। वो साकित सा फटी नज़रों से ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे को देख रहा था। यकलख्त आंखें भरते वो डॉक्टर पर झिमटा। तुम लोगों ने मार दिया मेरे बच्चे को। तुम लोग इसके कातिल हो। मैं तो इसे ज़िंदा यहाँ लाया था। तुम लोगों ने मार दिया मेरे दानी को। कातिलो। वो इस डॉक्टर के मुंह पर मुक्के मारता धाड़ा। सब इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे मगर वो किसी के संभालने में नहीं आ रहा था। कैसे मरने दिया तुमने इसे? कैसे तुमने मासूम बच्चे की सांसें छीन ली? जवाब दो कातिल इंसान। मैं इसे ज़िंदा यहाँ लाया था। मेरा दानी सांसें ले रहा था। मैंने इसकी आंखों में जीने की चाह देखी थी। तुम लोगों ने कैसे इसे मरने दिया? बोलो। वो बहते आंसुओं के साथ गुर्राया। सभी इसे संभालने में लगे हुए थे मगर वो इसके बावजूद डॉक्टर तक पहुंचकर इसका गिरेबान पकड़ चुका था। वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं था। तुमने मुझे अंदर इसके पास जाने से रोका था जबकि मैं कह रहा था कि वो मेरे बगैर परेशान हो जाता है। मगर तुम अपनी मर्ज़ी करते हुए इसे अकेले अंदर ले गए और अब आकर कह रहे हो ही इज़ नो मोर। हाउ कुड यू ब्लडी बास्टर्ड। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे दानी को मार दिया। सिकंदर खुद को छुड़वाते एक दफ़ा फिर हरासा हुए डॉक्टर की जानिब बढ़ा। वो इस वक्त किसी छोटे ज़िद्दी बच्चे की मानंद लग रहा था जिससे इसका पसंदीदा खिलौना छीन लिया गया हो और वो मुसलसल रो चिल्लाकर ज़िद करके इसे वापस मांग रहा हो। इसे बेकाबू हुआ देखकर डॉक्टर ने नर्स को नशे का इंजेक्शन भर कर लाने का कहा। मुझे मेरा दानी ज़िंदा सलामत अभी इसी वक्त वापस चाहिए वरना तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी। वो इस डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर की जानिब धकेलते हुए गुर्राया। धान पान सा डॉक्टर इसके धक्के पर दूर जा गिरा। इससे कबल के सिकंदर इस डॉक्टर की जानिब बढ़ता, पीछे से एक नौजवान डॉक्टर ने इसकी गर्दन में नशे का इंजेक्शन लगा दिया। गर्दन पर सुई की चुभन महसूस करके वो मज़ीद गज़बनाक होता मुड़ा। इसको गुस्से में अपनी जानिब बढ़ता देखकर वो डॉक्टर सांस रोककर बेसाख्ता 2 कदम पीछे हुआ। इससे कबल के सिकंदर कुछ करता, शदीद चक्कर आने पर वो लड़खड़ा गया। आंखों के आगे गहरा अंधेरा छाने लगा। इंजेक्शन का असर होते देखकर डॉक्टर ने सुख का सांस लिया। इसने सर झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की मगर ये चक्कर शदीद था कि वो खड़े कदम से ज़मीन बोस हुआ। डॉक्टर ने आगे बढ़कर इसे संभालते हुए इसका सर ज़मीन पर टकराने से बचाया। 2 घंटे बाद इसको होश आया तो वो काफ़ी बेहतर था। यज़दान को शाह पैलेस लाने और फिर इसकी नमाज जनाजा और तदफीन तक इसने लहू छिलकाती आंखों से बहते आंसू समेत मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाले बगैर किसी रोबोट की मानिंद सब अंजाम दिया था। इसका दिल चीखो पुकार कर रहा था, गोया अभी फट जाएगा। इसके अंदर आज पहली दफ़ा जीने की ख्वाहिश ख़त्म हुई थी। वो कांपते हाथों से यज़दान को दफन करते हुए ख़ुद भी इसके साथ दफन हो जाना चाहता था। जानता था कि इसका दानी अपने भाईजान के बग़ैर परेशान हो जाएगा। तदफीन के बाद सब चले गए थे मगर वो अब तक यज़दान की कब्र पर ताज़ा और गीली मिट्टी अपनी मुट्ठी में कैद किए भीगी सुर्ख आंखें इसकी कब्र पर टिकाए बैठा था। दानी मेरे शेर, तुम परेशान मत होना। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बग़ैर परेशान हो जाते हो, इसीलिए तुम्हारे पास रुक गया हूँ। ओके। वो कब्र की मिट्टी पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कह रहा था। मगर तुमने मुझे अपने पास रोकने का बहुत बुरा तरीका इख्तियार किया यार। तुम जानते थे कि ऐसे करके तुम मुझे हमेशा अपने साथ बांध लोगे। मैं कहीं नहीं जा सकूँगा और यही तुम्हारे पास रहूँगा। इसीलिए तुमने ये किया ना दानी। वो मोहब्बत और कुछ खफगी से बोला। सिकंदर से कुछ फासले पर खड़ा रहीम इसकी बातों पर अपनी हिचकी बमुश्किल रोके हुए था। इसने शुरू से सिकंदर को हिम्मत और हौसले से हर मुश्किल से निपटते देखा था मगर आज सिकंदर की हालत इसका दिल काट रही थी। मैं तो तुम्हारे पास हूँ मगर तुम मुझसे बहुत दूर हो दानी। मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हें हर वक्त मेरी ज़रूरत होती है। इसने थी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वो यही सोच रहा था कि यज़दान सिकंदर शाह इससे खफा है। इसका दिलो दिमाग इस बात को मानने पर तैयार ही था
کہ اس کا دانی مر چکا ہے۔ تمہارے بھائی جان ویسے ہی تمہارے بنا پریشان ہیں جیسے تم میرے بغیر ہو جاتے ہو۔ دانی پلیز میرے پاس آ جاؤ جیسے میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے قبر کو دیکھتے ہوئے مٹی ہاتھ میں اٹھائی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم مجھ سے اس لیے خفا ہو کیونکہ میں تمہیں وقت نہیں دے پاتا، تو میں پرومس کرتا ہوں کہ اب سے حزام سکندر شاہ کا سارا وقت یزدان سکندر شاہ کے لیے ہوگا۔ بس تم ایک دفعہ واپس آ جاؤ۔ وہ آنسو صاف کرتا ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے منو مٹی تلے دبے یزدان سے مخاطب تھا، جو اس کی خواہش پوری کرنے سے قاصر تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا۔ بس کرو بیٹا، ایسے تو تم اس کی روح کو تکلیف دے رہے ہو۔ جب ملازم سے اس کی دل بند کر دینے والی باتیں برداشت نہیں ہوئیں تو اس نے آگے بڑھ کر سکندر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے مڑا۔ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ میں بھلا کیسے اپنے بچے کو خود تکلیف دے سکتا ہوں؟ وہ دھیمے لہجے میں غرایا۔ چلو بیٹا واپس چلو، اب اندھیرا چھا رہا ہے، چلو اٹھو شاباش۔ ملازم نے آنسو صاف کرتے اسے چلنے کا کہا۔ سکندر نے غصے سے انہیں گھورا۔ آپ کو جانا ہے تو بے شک جائیں، مگر مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ دانی میرے بغیر کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اس نے غصے سے کہتے ہوئے رخ واپس قبر کی جانب موڑ لیا۔ ڈونٹ وری، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے قبر کی مٹی پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی روح کو تکلیف دے رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دانی سکون کی نیند سوئے تو اسے الوداع کہہ کر یہاں سے چلو۔ اب کی بار ملازم نے لفظوں کو چن کر استعمال کیا تھا۔ کیوں ہوگی اسے تکلیف ڈیم؟ اسے میری پریزنس نہیں ایبسنس تکلیف دیتی ہے۔ میں اسے کبھی الوداع نہیں کہنے والا، کبھی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں غرایا۔ رات کا اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ قبر پر بیٹھا اپنے دانی کو یقین دہانی کروا رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ بیٹا، آپ کو یزدان بیٹے کی قسم، یہاں سے چلیں۔ خاموش، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہر لحاظ بھلائے دھیمی آواز میں چیخا۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے ان کی روح کو تکلیف مت پہنچائیں اور چلیں یہاں سے۔ پھر چاہے مجھے جو بھی سزا دینا مجھے قبول ہوگی، مگر یہاں سے چلیں۔ اس نے روتے ہوئے سکندر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ سکندر نے جلدی سے ان کے ہاتھ کھولے۔ وہ کچھ ٹھنڈا پڑا۔ کیا واقعی میرے بچے کی روح تکلیف میں ہے؟ اس نے اذیت میں گھرتے ہوئے ایک نظر قبر پر ڈال کر ان سے پوچھا۔ ملازم کے سر اس بات میں ہلانے پر اس نے آنکھیں بند کر کے درد سے پر گہرا سانس بھرا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس کا شیر تکلیف میں تھا۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر سکندر کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دانی، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ آئی ایم سو سوری میرے شیر۔ وہ قبر پر ہاتھ رکھے شکست خوردہ سا تھا۔ آنسو اس کی گال سے لڑکتا ہوا قبر کی نرم و تازہ گیلی مٹی میں جذب ہو گیا۔ اس نے یزدان کی روح کو سکون پہنچانے کی خاطر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی چیختے چلاتے دل کو لیے شاہ پیلس جانے کے لیے واپس مڑ گیا، جہاں صرف ویرانیاں تھیں۔ ویرانیاں گہرے سایوں سمیت ہر سو منڈلا رہی تھیں۔ شاہ پیلس کے 2 کی بجائے اب 3 کمرے مقفل ہو چکے تھے اور ان میں موجود چیزیں بھی ایک راز بن کر ان کے ساتھ ہی مقفل ہو گئی تھیں۔ گزرتا وقت اس کے زخم پر مرہم رکھتا تھا، مگر یادوں کا حملہ روح پر گہرا وار کرتا ہر کھریند نوچتا تھا۔ جو لوگ یزدان کے قتل میں ملوث تھے، سکندر نے ان کو بھی عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا، مگر کچھ باقی تھے۔ وقت پر لگائے اڑ رہا تھا اور سکندر کے زخم بھی وقت کے ساتھ مندمل ہو چکے تھے، مگر ایک کسک اب تک دل میں باقی تھی جو شاید مرتے دم تک ساتھ رہنی تھی۔ یزدان کی موت کے 6 سال بعد جب وہ مال میں زمین سے ٹکرایا
تو زرمین کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور چہرے پر وہی بھول پن محسوس ہوا تھا جو کبھی وہ یزدان سکندر شاہ کے چہرے و آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ ہیزل گرین آنکھوں کی چمک کرسٹل براؤن آنکھوں سے مماثلت رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے زرمین کو جاننے کا سفر اس کے لیے خوبصورت واقع ہوا تھا کہ اس کی بہت سی عادات یزدان سے میل کھاتی تھیں، مگر وہ زرمین کے حوالے سے بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ اسے خوف تھا کہ جیسے اس کے اپنے رشتے جن سے وہ جان سے بڑھ کر پیار کرتا تھا اسے چھوڑ کر چلے گئے، زرمین کو بھی ایسے ہی ہمیشہ کے لیے اسے چھین لیا جائے گا۔ یزدان کے بعد جو وہ جینے کی چاہ چھوڑ بیٹھا تھا، 6 سال بعد زرمین خان بنگش نے اس میں زندگی جینے کی نئی روح پھونک دی تھی۔ اب جب وہ زندگی کو زرمین کے ساتھ جینا چاہتا تھا تو وہ اسے بے جان کر کے چلی گئی تھی۔ حال وقت تیزی سے پر لگائے اڑ رہا تھا، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو پچھتاوا دیے وہ کسی کو خوشی کی بہار دیے تو کسی کو غموں کی سوغات سونپے، بس آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سال کے آخری دن کوئی نئے سال کو خوش آمدید کر رہا تھا، کوئی کسی اپنے کے ملنے کی امید میں چراغ روشن کیے بیٹھا تھا، کوئی اپنے پیاروں کے بچھڑنے پر ماتم کنا تھا تو کوئی اس سب سے بے خبر اپنی ذات کے حصار میں گم تھا۔ آج زرمین کو یہاں سے گئے 2 ماہ ہو چلے تھے اور وہ ہر دم اس کی یادوں کو سینے سے لگائے دن کے 12 سے 20 گھنٹے کام کے دوران بھی اس کی آواز سنتا رہتا تھا۔ ہجر کے آزار نے اس کی وحشتیں بڑھا دی تھیں، اس کا ضبط ختم ہو رہا تھا۔ وہ اب اپنی منی کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا، اس کی ہر شرارت کو انجوائے کرنا چاہتا تھا، اس کو سامنے بٹھا کر بے تکان سننا چاہتا تھا۔ اسے یہ 2 ماہ کئی صدیاں معلوم ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اب جب وہ اپنی منی سے ملے گا تو وہ کیسی ہوگی، مگر ایک تسلی تھی کہ اس کی منی محفوظ تھی۔ رات کے گہرے ہوتے سائے 4 سو پھیل رہے تھے۔ دریائے کروز کے کنارے وہ کافی لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ آسمان لمحہ بہ لمحہ رنگ بدل رہا تھا۔ مقامی لوگوں کے لیے یہ معمولی بات تھی، مگر سیاح اس منظر سے لطف اندوز ہوتے تصاویر لے رہے تھے۔ ہر کوئی اپنا غم بھلائے قدرت کی ضائع دیکھتے ہوئے مبہوت تھا، مگر وہ ڈیپ چیری براؤن بالوں والی لڑکی جس کے سلکی کندھوں تک آتے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے، سب سے دور الگ تھلگ بیٹھی، اسکائی بلو جمپ سوٹ اور نیچے سنیکرز پہنے، اپنی کانچ سی سبز آنکھوں میں گہری اداسی لیے دریائے کروز کے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دھیمی سرگوشیوں میں میلوں دور تک بہتے پانی کو اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ تم جانتے ہو، جب میں پہلی بار اس سے ٹکرائی تھی تو میرا سر گھوم گیا تھا۔ وہ بہت اسٹرانگ ہے، جسٹ لائک اسٹون، اینڈ آئی سلیٹ ہم بیڈلی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ اسٹون مین ہی نہیں بلکہ آئس برگ بھی تھا، اس کے لہجے کا سرد پن جیسے کوئی آئس گلیشیئر۔ اس کے بعد میں نے اسے یونی میں دیکھا، جب اس کے نیک مولز نے مجھے فرسٹ ٹائم سرپرائز کیا، مگر میرے کچھ بولنے سے قبل ہی زر مجھے اس سے دور لے گیا۔ ہاں، اس نے تکلیف سے ہنستے ہوئے گہری سانس بھری۔ مگر وہ مجھے اپنے سے دور نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اسی لیے زبردستی مجھے اپنے ساتھ رکھا۔ بٹ دیٹ واز ویئرڈ کہ ہر بات میں اپنی من مانی کرنے والا وہ شخص مجھے کبھی برا نہیں لگا۔ ٹو بی آنیسٹ، وہ واقعی میرے معاملے میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، بلکہ میرے لیے اس کا ہر جذبہ محبت سے کہیں بڑھ کر ہوتا تھا۔ وہ اپنے مسلسل بہتے آنسو صاف کر کے لمبا سانس لینے کو رکی۔ میرے لیے اس کی میڈنس، پوزیشن، کیئر، ایڈوریشن، سب نے مجھے بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بارے میں کچھ بھی جانے بغیر مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں اس کا پورا نام تک نہیں
جانتی تھی مگر مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ لب دبا کر آنسو روکنے لگی۔ اس کے محبت کرنے کے انداز نے مجھے باندھ دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ میری سانسوں میں منگلڈ ہے۔ مگر پھر ہماری ہنستی ہوئی زندگی میں ایک گہری رات آئی جس نے ہر خوشی تباہ کر دی۔ I was shattered but he continued to take my breath away۔ میں اس رات اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس سے ہی دور جانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ سب میں نے دیکھا وہ بس ایک خواب ہو۔ میں آنکھیں کھولوں تو وہ ہمیشہ کی طرح مجھے تحفظ بھرے حصار میں لے کر سویا ہو، مگر اس کی ہچکی بن گئی۔ مگر نہ تو وہ کوئی خواب تھا اور نہ ہی آنکھ کھلنے پر میں اس کے تحفظ میں تھی۔ ان فیکٹ آئی جسٹ فیل کہ میرا تحفظ برا حصار بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے دور جانا روح کو جسم سے کھینچنے جیسا تھا، مگر اسے راہ راست پر لانے کے لیے میں نے یہ بھی کیا۔ حزام سے دور ہونا بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اس کا ایسا روپ دیکھ کر بھی اس سے بدگمان نہیں ہو پائی تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے پرڈیشن بیئر کرتے یہاں تک آن پہنچی ہوں۔ گہرا سانس بھرتے اس نے متواتر سے بہتے آنسو صاف کیے۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے سیاہ اندھیرے کو دیکھتی آنسو بہاتی رہی۔ خود کو بحال کرتی وہ قدرے توقف بعد گویا ہوئی۔ "You know, I loved a monster۔ اور یہ جو ہجر کی تکلیف ہے نا، یہ میرے حصے میں اس لیے آئی ہے کیونکہ میں نے ایک ایسے شخص سے محبت کی ہے جو انسین ٹارچر کرنے میں پرفیکٹ ہے۔ اس کے اس ستم کے باوجود مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی۔ اس کے ہجر نے محبت کی انٹینسٹی کو بڑھا دیا ہے۔" اس نے گہرا سانس بھرتے آنسو صاف کیے۔ "مانو تم مجھے بتا دیتی اگر یہاں آنا تھا۔ میں اتنا ٹینس ہو گیا تھا۔" وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا خفگی سے بولا۔ "I'm sorry۔" زرمین نے سامنے بہتے پانی پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور مختصر جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرجان نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اب تک بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کچھ غیر معمولی پن کا احساس ہوا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ "Is everything okay مانو؟" اس نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ آنسوؤں کا گولہ حلق میں اٹکا۔ وہ گہری سانس بھرتی گاڑی کی جانب بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھے کان میں لگے آلے کی مدد سے زرمین کی ساری باتیں سنتے وہ کبھی اس کے رونے پر بے چین ہوتا تو کبھی اس کی کسی بات پر مبہم سا مسکرا دیتا۔ ایسے میں زرجان کا آنا اسے انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ سکندر پہلے ہی اس زرق نامی بچے سے سخت تنگ غصہ تھا جو ہر وقت اس کی منی کے ساتھ چپکا رہتا تھا، اور ستم تو یہ کہ اس منی سے ہر وقت پیار لیتا جو اس کے خیال میں صرف اس کا حق تھا۔ اس کا دل کرتا تھا اس بچے کو کان سے پکڑ کر اپنی منی سے الگ کر کے اس کے ماں باپ کے حوالے کرے تاکہ دوبارہ وہ اس کی منی کے آس پاس بھی نہ نظر آئے۔ "I'm coming to snatch you from the whole world۔" وہ دل ہی دل میں کہتا پر اصرار سا مسکراتا ہوا آنکھوں کے سامنے ہاتھ میں پکڑا میگزین کر گیا۔ زرجان اور زرمین زارا اذلان کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے فرانس آ گئے تھے۔ زرمین چاہ کر بھی پہلے جیسی نہیں ہو پا رہی تھی۔ زرق کے سبب اس کا دل کچھ دیر تو بہلتا مگر سکندر کا خیال امربیل ثابت ہوا تھا جو بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اسے خود میں لپیٹتا گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ اس نے خود کو بہت بدل دیا تھا مگر ظاہری طور پر بدلنے سے اس کا اندر نہیں بدلا تھا۔ "مانو آج تم مجھے ہر صورت اپنی ناراضگی کی ریزن بتاؤ گی بس۔" زرجان اسے زبردستی اپنے کمرے کے ٹیرس پر لاتا بولا۔ "زر پلیز مجھے۔" "نہیں مانو، اب مزید نہیں۔ تم ساری رات روتی ہو، سارا دن
فیک اسمائل کرتی ہو. تم اس کے ساتھ بھی رہنا نہیں چاہتی تھی اور اب اس سے دور بھی نہیں رہ پا رہی. یہ کیا لاجک ہے؟ اس کی بات کاٹ کر تیز لہجے میں کہتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود بھی بیٹھ گیا. زرمین لب دباتی خاموشی سے بیٹھ گئی. مانو کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھ سے شیئر کرو جو بھی بات ہے. وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت و فکر سے بولا. زرمین نے سر اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ اس رات کی تمام تر وحشت زرجان کے گوشے گزار کر دی. ساری بات سن کر زرجان کچھ پل سکتے کی کیفیت میں مبتلا رہا. اسے سکندر سے کم از کم اتنے زیادہ کی توقع نہیں تھی. اسے کہیں نہ کہیں شک تھا کہ زرمین اسے غلط سمجھ رہی تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا. زرمین اب تک اس سب کے بارے میں انجان اسے غلط سمجھ رہی تھی، مانو وہ سچ کہہ رہا تھا. یہ سب کچھ واقعی اس کے کام کا حصہ ہے. تم اب تک اس حوالے سے انفیملیئر ہو کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اس سب کے بارے میں جانو. زرجان نے زرمین کو سکندر کی تمام حقیقت سے آگاہ کیا، جسے سننے کے بعد وہ حیران و پریشان رہ گئی تھی. اب زرجان کو اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور اس کی بے وقوفی پر ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ تم کوئی غلطی کر رہی ہو. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں ایک لگاؤں یا کہوں کیا کہوں میں تمہیں. مانو مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم اتنی بڑی بے وقوفی کرو گی. میں تمہیں کچھ میچور سمجھتا تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی اسٹوپڈ نکلو گی. سوں سوں کر کے آنسو صاف کرتی زرمین کو دیکھ کر زرجان رکا. سلی گرل، اب یہ آنسو بہانا تو بند کرو. تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ عقل مندی کرتے ہوئے خود کو پرفیکٹ بھی سمجھو کہ مجھے بھی نہیں بتایا؟ زرجان نے اس کے سر پر پیار بھری چپت لگاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا. میں نے تمہیں کتنی بار کہا تھا کہ مانو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، مگر مانو صاحبہ تو خود بہت میچور ہیں، جن کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے اپنے سینے سے لگی زرمین کے بال سہلاتے ہوئے لطیف سا طنز کیا. زرمین نے کھینچ کر ایک مکہ اس کی پشت پر رسید کیا. ایک اسے سکندر پر غصہ تھا جس نے اسے کچھ بتانا بھی گوارا نہیں کیا تھا. دوسرا وہ خود پر کچھ شرمندہ بھی تھی جو سکندر کے کام کو اللیگل سمجھتی رہی تھی، اور اب زرجان کے لطیف طنز بھی جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے. تم مجھے بس ایک دفعہ بتا دیتی کہ تم کون سا چاند چڑھانے جا رہی ہو تو میں تمہیں 2 لگا کر وہیں چھوڑ کر آتا. اسٹوپڈ. اس نے ہنستے ہوئے اس کا مکہ برداشت کیا. اور جو اس کا علاج کرنے کی خاطر اسے چھوڑ کر یہاں آ بیٹھی ہو، یہ اس کا علاج نہیں تھا. تم وہیں اس کے پاس رہ کر اسے محبت سے سمجھاتی. زرجان نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے. اور راہ راست پر تم نے اسے کیا لانا ہے؟ وہ پہلے ہی سیدھے راستے پر ہے، ورنہ تم نے اس کو وحشی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ ہنستا ہوا واپس بیٹھا. وہ کافی آنسو بہا چکی تھی اور زرجان سے خوب عزت افزائی کروا کر اب کافی ریلیکس تھی. زرجان جانتا تھا کہ اگر وہ سکندر کو ہی ڈیفینڈ کرتا رہا تو زرمین نہ اس کی بات سمجھے گی اور نہ ہی ریلیکس ہوگی. اسی لیے اس نے وہی طریقہ اختیار کیا تھا جس سے زرمین ریلیکس بھی ہو گئی تھی اور کافی حد تک اس کی بات سمجھ بھی چکی تھی. اب کیا ہوگا زر؟ اس نے پریشانی سے کسی بچے کی طرح پوچھا. مائی ڈیئرسٹ سیلی، مانو اب جو ہوگا وہ سکندر سے تمہارا حشر ہوگا. زرمین کا موڈ بحال دیکھ کر اس نے اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا. زرمین کی آنکھیں پھیلی. حزام میرا حشر کر ہی نہیں سکتے، وہ کبھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس نے زرجان کو جواب دینے سے زیادہ خود کو یقین دہانی کروائی. اس کے انداز پر زرجان کہکا ضبط کر کے رہ گیا. اگر وہ ہنس دیتا تو اس کے مذاق کا جو بیڑا غرق ہوتا سو ہوتا، مگر زرمین بھی اس کی خوب خبر لیتی. ٹرسٹ می مانو، اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. زرجان نے ٹھنڈا ہوتا کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے اسے مزید ستایا. جسٹ اسٹاپ یور بیبل اسٹوپڈ. وہ اسے گھورتی پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی.
زرجان بلند کہکہ لگا کر ہنسا۔ نتیجتاً وہ اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے گئی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔